ہم بھی پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں۔ اب یہ سارے انسان بیٹھے ہیں، اگر کوئی آواز دے انسان بات سنو، تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ مجھے پکارا یا کسے پکارا۔ اس لیے نام رکھ دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ اب جب کوئی کہے گا ریاض صاحب، تو ریاض صاحب کو پتہ چل گیا اور ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں نہیں پکارا گیا، ہمیں نہیں بلایا گیا، جس کا نام ریاض ہے ان کو پکارا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نام ہمیشہ پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی کائنات میں تخلیق کی، ہر شے کا اللہ پاک نے نام رکھا۔ لکھنے والا آلہ بنایا تو اس کا نام قلم رکھا، تختی بنائی جس پر تقدیر لکھتا ہے تو اس کا نام لوح رکھا، آسمان بنایا تو نام سماء رکھا، زمین بچھائی تو نام ارض رکھا۔ علی ھذا القیاس فرشتہ، جن، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو اللہ پاک نے نام دیا تاکہ ہر شے پہچانی جا سکے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کو بھی نام دیا، اپنا بھی نام رکھا۔ بھی اس کائنات کا خالق کون ہوگا؟ مالک ہے، اسے کیسے پہچانے؟ تو نام رکھا اللہ۔ اب جو ہی اللہ بولا جائے گا تو ہر ایک جان لے گا کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو کن کہہ کے 14 طبق پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نے اپنا بھی نام رکھا تاکہ وہ چاہتا ہے میں بھی پہچانا جاؤں، میری بھی پہچان کی جائے۔ تو اپنا نام اللہ رکھا، اور جس محبوب کے لیے یہ ساری کائنات بنائی، اور جسے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے ہی پیدا نہ کرتا۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور جن کے لیے اللہ پاک نے یہ 14 طبق بنائے، یہ محل باڑیاں سجائیں، یہ کائنات بنائی، اس ذات کو جب پیدا کیا تو ان کا بھی نام رکھا۔ زمین پہ رکھا محمد، اور آسمانوں میں رکھا احمد، وہ بھی نام رکھا۔ پہلی بات، نام پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہر نام اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور اس نام کے معنی جس کے لیے وہ نام وضع کیا جائے اس کے اوصاف اور اس کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اس کے وصف کو بیان کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی نام لے لیں، اس کا معنی ہے۔ ہم میرا نام ہی لے لیں، فیاض۔ اب فیاض کو فے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد الف، اس کے بعد ضاد، ترتیب سے جوڑا تو یہ بنا فیاض۔ تو فیاض کا معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ سخی۔ جمیل، جیم، میم، یا، لام کو ترتیب سے جوڑا تو یہ بنا جمیل۔ جمیل اس کا معنی ہے خوبصورت، حسن والا۔ تو ہر نام کا معنی بھی ہے، اور ہر نام اپنے بولے جانے والے پر جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تم ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ پاک ناموں سے پکارے گا۔ پھر آپ نے فرمایا نام کا اثر ہوتا ہے، یعنی جو نام جس کے لیے رکھا جائے اس ذات پہ نام کے معنی کا اثر آتا ہے، وہ وصف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی صحابی مسلمان ہوتا
تو اس کے دور جاہلیت کے نام کو دیکھ لیں، اگر اس کے معنی غلط ہوتے تو حضور علیہ السلام اس نام کو بدل کے اچھا نام رکھتے جس میں معنی اچھے ہوتے۔ اس لیے آپ نے بہت سے نام بدلے۔ تو نام شخصیت کے اوپر اثر بھی ڈالتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ میں نے حدیث کو لیا، بلکہ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، یا جس کے نام کے ساتھ محمد یا احمد ہوگا، اللہ اس پہ جہنم حرام کر دے۔ کیوں ریاض صاحب؟ اب اللہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ احمد ادھر آؤ جہنم میں جاؤ؟ ایسا تو نہیں کہے گا، سبحان اللہ۔ محمد ادھر آؤ تو قربان جائے بخشنا ہے رب نے بہانے تیرے نام دے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے نام بھی اچھے اچھے رکھے جائیں، ایسے نام رکھیں۔ اب دیکھیں نا عبداللہ، اب جب عبداللہ کہہ کے قیامت میں پکارے گا تو وہ کہتا ہے کوئی سفید ریش میرے آگے ہاتھ اٹھا دے تو میں حیا کر لیتا ہوں، تو جس کا نام ہی عبداللہ ہوگا وہاں حیا نہیں کرے گا، وہاں بھی حیا کرے گا۔ عبد الرحمن، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام پہچان کے لیے ہے، ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے، ہر نام کا۔ اب یہاں ایک اور قاعدہ سمجھ لیں، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے نا اسم نکرہ، عام اسم جو پوری کلاس پر دلالت کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسم معرفہ جو خاص ہوتا ہے۔ مثلا انسان اسم نکرہ ہے، انسان اسم نکرہ ہے کیونکہ یہ ہر ایک پر شادی کا رہا ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ لیکن جب کہہ دیں گے ریاض تو یہ اسم نکرہ نہ رہا، یہ خاص ایک کے لیے ہو گیا، پہچان کر دی، یہ معرفہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے کتاب اسم نکرہ ہے، کسی بھی کتاب پہ شادی کرنا ہے، یعنی کتاب کی پوری کلاس پہ شادی کرتا ہے۔ جب آپ کتاب کہیں گے تو اس میں قرآن مجید بھی آ جائے گا، اس میں انگلش کی کتاب بھی آ جائے گی، اس میں صرف کی، نحو کی، بایو کی، میتھمیٹکس کی، انگلش کی، سب کتابیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر اسم نکرہ، اسم نکرہ اس کو اسم معرفہ بنانا ہو تو اس پر ایک طریقہ، مختلف طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسم نکرہ پر الف لام داخل کر دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ مثلا کتاب ہی لے لیں، کتاب، کتاب جب لفظ بولا کتاب تو اس سے مراد دنیا جہان کی ہر کتاب ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور جو بھی کتاب ہے، چاہے وہ کسی مدرسے میں پڑھائی جائے، چاہے وہ کسی سکول میں پڑھائی جائے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جائے، تو جو کتاب ہوگی مراد ہوگی۔ اب آپ اس پر الف لام داخل کر دیں تو اب بنا الکتاب۔ اب یاد رکھ لیں جب الکتاب کہا تو ساری کتابیں نکل گئیں، وہ صرف وہ کتاب رہ گئی جو قلب محمد مصطفیٰ پر آسمانوں سے نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ الکتاب اس سے مراد صرف قرآن۔ یہاں پر حضرت علامہ اقبال کا ذوق بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کہا نا الکتاب قرآن ہے، جب الکتاب بولیں گے تو مراد عموماً قرآن ہے۔ علامہ کہتے ہیں نہیں، لوح بھی تو، حضور سے کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ وہ اسی معنی میں ہے نا کہ حضور کی ادا ہوتی تھی
آپ جو کہتے وہی قرآن بن کے نازل ہو جاتا. آپ جو کرتے وہی قرآن بن کے نازل ہو جاتا. تو الکتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے. قلم کہتے ہیں قلم. اب قلم کیا ہے؟ کوئی بھی قلم، لکھنے والا ہر آلہ، وہ چاہے فاؤنٹین پین ہو، وہ چاہے بال پین ہو، وہ چاہے کچی پینسل ہو، جو بھی لکھتا ہے قلم وہ قلم ہے. اب آپ اس پر الف لام داخل کر دیں تو یہ بنا القلم. جب القلم کہیں گے تو پھر سب قلم نکل گئے. اس سے مراد صرف وہ قلم ہے جو لوح پر ساری کائنات کی تقدیر لکھتا ہے. اور قلم سے مراد وہ قلم. تو اس میں نکیرہ کو معرفہ بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے عربی. اب یہاں لطف کی بات یہ ہے، آپ دنیا جہان کا کوئی نام لے آئیں، وہ چاہے کسی بزرگ فرشتے کا ہو، وہ چاہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی بزرگ ہستی پیغمبر کا ہو، وہ چاہے عالم خلق میں کسی چیز کا ہو، دنیا جہان کا کوئی نام لے لیں، اس نام کے حروف مکمل رہیں گے تو وہ معنی دے گا. وہ معنی دے گا. جیسے میں نے عرض کیا میرا ہی نام لے لیں. بیٹھے آپ سنیں، بیٹھ کے نہ سنیں، ذرا توجہ سے سنیں. جیسے آپ میرا ہی نام لے لیں. اب اس میں فے پہلے ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد الف، اس کے بعد زوات. جب ان کو ترتیب سے پورے حروف کو جوڑیں گے ترتیب سے، یہ بنے گا فیاض. معنی دے گا سخی. طاہر، طا الف ہا را، طاہر. ترتیب سے چاروں حروف کو جوڑیں گے اور چاروں حروف رہیں گے تو یہ نام دے گا معنی. یہ طاہر پاکیزہ اس کو کہتے ہیں. جمیل ترتیب میں پورے حرف رکھیں گے، خوبصورت. اب کوئی دنیا جہان کا نام لے آئیں، جب تک اس کے حروف مکمل رہیں وہ اپنے معنی بھی دیتا ہے، پہچان بھی کرواتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایک حرف پہلا ہٹا دیں یا 2 حرف ہٹا دیں تو جو نام بھی آپ لے کے آئیں گے، چاہے وہ کسی نبی کا کیوں نہ ہو، اس کا پہلا حرف ہٹائیں وہ اپنے وجود کو ہی کھو دیتا ہے. معنی ہی ختم ہو جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں بچتا. مگر قربان جائیں، اس ساری کائنات کے نام پورے حرف رہیں تو معنی دیتے ہیں، اور ایک حرف ہٹا دیں، 2 ہٹا دیں، وہ اپنا وجود کھو دیتے ہیں. مگر ایک نام اس نے رکھا اپنا اللہ، اور ایک نام رکھا محبوب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے پورے حروف رہیں، الف لام لام ہا، تو بنا اللہ، معنی دے گا. اور اگر آپ اس کے حرف ہٹاتے چلے جائیں تو یہ جس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کی نئی نئی شانیں نکھرتی چلی جائیں گی اور نئی عظمتیں سامنے آتی چلی جائیں گی. اسی طرح محمد، اس کا بھی ایک معنی ہے اور اس ذات کی پہچان کرواتا ہے. آپ اس کا بھی حرف ہٹاتے چلے جائیں حتیٰ کہ آخری حرف تک چلے جائیں تو ہر حرف کے اندر مصطفیٰ کی ایک نئی شان نظر آئے گی. نئی شان نظر آئے گی. اب آئے اسے سمجھتے ہیں. مثلا اب دیکھیں نا، میرا نام ہے فیاض، مانا ہوا سخی. اب آپ اس سے فے ہٹا دیں تو جو ہی فے ہٹایا بنا یاس، بے معنی. اپنا معنی، اپنا وجود ہی کھو بیٹھا، بچا ہی کچھ نہیں. طاہر، طا الف ہا را، طاہر معنی بنا پاکیزہ. توئیں ہٹا دیں، اہر معنی ہی کوئی نہ رہا، اپنا وجود کھو بیٹھا. اسی طرح کائنات کا ہر نام لے لیں، 1-2 حرف ہٹا دیں وہ اپنے معنی کھو بیٹھتا ہے. مگر آئیے قربان جائیں اس مولا کو، اپنے نام اپنا لی، اپنا بھی نام وہ رکھا جو بے بسم ہے، اور جب باری آئی محبوب کی تو ان کا بھی نام وہ رکھا جو بے مثل ہے. اب
اب آئیے لفظ اللہ. میں لفظ اللہ کے معنی بتا رہا ہوں. معنی کیا ہے اس کی؟ میں ادھر یہ قائد آباد کی سائڈ تھی، اس طرف میاں والی کی طرف کہیں نا پروگرام تھا. تو پروگرام کے بعد میرے پاس ایک شخص آ گیا. اس نے آ کے سوال کیا. وہ کہنے لگا جی ریاض مجھے کہتا ہے علامہ صاحب میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا اس کا جواب صرف اللہ کا ولی دے سکتا ہے. میں نے کہا پھر مجھ سے تو بنتا ہی نہیں آپ کا کرنا. پھر تو مجھ سے نہیں بنتا کرنا، پھر تو آپ کسی ولی سے کریں جا کے. نہیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا جواب دیں اس کا. تو اس نے سوال کیا کیا، کہتا ہے جی یہ بتائیں اللہ کا معنی کیا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے اس کا تعلق ولایت سے نہیں علم سے ہے. اگر تمہیں بش اس کا معنی بتا دے گا تو بش کو اللہ کا ولی بنا دے گا. جی یہ مودی بتا دے گا تو اللہ کا ولی بنا دے گا. تو اللہ کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ جو ہم لفظ اللہ بولتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام داخل کرنے سے عام اسم بھی خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. اصل لفظ ہے الہ. الہ کا معنی ہے معبود، اور یہ معبود ہر اس پر صادق آئے گا جس کی عبادت انسان نے کی، وہ معبود ہو گیا. اگر حضرت انسان نے پتھر کے بت کو بنا کر اسے سجدہ کیا تو وہ پتھر کا بت الہ ہو گیا اس کے لیے جو اس کو سجدہ کرنا. اگر حضرت انسان نے سورج کو سجدہ کیا تو سورج اس کا الہ ہو گیا. چاند کو سجدہ کیا تو چاند اس کا الہ ہو گیا. ستاروں کو سجدہ کیا وہ اس کا الہ ہو گیا. اسی طرح ہوا کو پوجا گیا، آگ کو پوجا گیا، پانیوں کو پوجا گیا. تو جس کی عبادت کی حضرت انسان نے اسے عربی میں کہتے ہیں الہ. قطع نظر اس کے کہ وہ معبود ہے بھی کہ نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے بھی کہ نہیں. تو الہ یہ اسم نکرہ ہے، ہر اس پر صادق آتا ہے جسے حضرت انسان نے معبود بنایا اور اس کی عبادت کی، تو وہ ہو گیا الہ. اب ہم اسے خاص کرنا چاہتے ہیں کہ وہ الہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو، وہ الہ جو لائق عبادت ہے، وہ الہ جس کی عبادت کرنی چاہیے اور جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا الہ، اس پر ہم نے داخل کیا الف لام. تو لام لام آئے، درمیان میں الف تھا، قاعدے کے مطابق الف حذف ہوا، 2 دفعہ لام ہوا تو لام کو لام میں ضم کر کے ادغام کیا، اوپر شد ڈالی تو یہ بنا اللہ. سبحان اللہ. یہ بنا اللہ. تو الہ کا معنی کوئی بھی معبود اور اللہ کا معنی وہ ذات جو لائق عبادت ہے. سبحان اللہ. ایک معنی اللہ وہ ذات جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یعنی یوں کہہ لیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تفسیر ہے اسم جلالت اللہ کی. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا اللہ، وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو. تو یہ ہے الف لام لام ہا. اب آپ الف ہٹا دیں. الف ہٹایا تو کیا بنا؟ للہ. قرآن مجید میں آتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے، سبحان اللہ. اللہ کی ملک آ گئی، اللہ کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر شے اللہ کے لیے. اگلا لام ہٹا دیں تو پھر الف آ جائے گا تو بنا الہ. تو الہ کا مطلب وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. الف ہٹا دیں تو بنا لاہو. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا
لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے بندے تو کرتا ہے میرا، ہاں تجھے میرا میرا مار گیا، ہاں تیرا اور اس میرا نے فساد کرا رکھا ہے۔ یہ بیٹے مت کرو، اس میرا نے فساد، میرا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، بھائی کا رشتہ ختم، یہ کاروبار میرا ہے، دوستی کا رشتہ ختم، بہن بھائی ختم، رشتہ داریاں ختم، تیرے میرا میرا نے سب کچھ ختم کر رکھا ہے ہاں اور ایک فساد پھیلا رکھا ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ بندے تو خود بھی اپنا نہیں، ہاں تو خود بھی اپنا نہیں خود بھی اپنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تیرا کچھ نہیں، لہو ہاں ما فی السماوات والارض، سب کچھ اس کا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور اس زمین میں تو بھی ہے، تو خود اپنا نہیں تو بھی اس کا ہے، سبحان اللہ تو بھی اس کا ہے۔ یہی تو بندگی ہے، ارے یہی تو 70 سال میں کرنا ہے کہ ڈھونڈنا ہے میں کون ہوں، ہاں میں کیوں ہوں، میں کس کا ہوں۔ بس جو پا گیا کہ میں کس کا ہوں، وہ پا گیا حق کیا ہے، وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، وہ بندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، حتیٰ کہ بندے تو خود بھی اپنا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں، جہاں کے لیے کیا بات سبحان اللہ تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں تیرے اس کے لیے لہو، لو تو اس کے لیے ہے۔ تو یہ ملک کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اگلا لام بھی ہٹا دیں، اب جب اگلا لام ہٹائیں گے تو کیا بنا؟ ہو، ہاں واہ واہ، کیا بنا؟ ہو ہو۔ سلطان العارفین ساری زندگی کہتے رہے ہو ہو دیاں ضرباں لائی جا، یہ مندہ تے جویں من دئی یار منائی جا۔ سبحان اللہ ہو کا کیا معنی؟ صرف وہ۔ اللہ ہو کا کیا معنی؟ صرف وہ صرف وہ۔ اگر بابا بلے شاہ سے پوچھیں سبحان کہ یہ ہو کا معنی کیا ہے تو وہ سمجھاتے ہیں جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کس نو جانا، جے تینوں باہر جانا اندر قسم تے اندر کس نو جانا، تے جے تینوں اندر جانا تو پھر قید، ہاں پھر مقید جانا، ہاں قید جانا، قیدی جانا۔ ہاں پھر آگے کہتے ہیں اندر تو ہے، بال باہر تو تو ہے، سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے۔ سبحان اللہ اللہ نور السماوات والارض، سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے۔ اور ہو کا معنی کرتے فرماتے ہیں میں بھی تو تے تو بھی تو ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے مانا ہائے 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 ہائے۔ جب میں کا پردہ اٹھتا ہے بندے، بندگی میں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یہ زہد، یہ ورا، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ نمازیں، یہ حج، عمرے، یہ روزے، تسبیحات، تحلیلات، یہ ساری تلاوتیں صرف اس لیے ہیں کہ میں کا پردہ اٹھا، میں پر قدم رکھ۔ پھر جب میں پہ قدم رکھے گا، نگاہ اٹھائے گا تو پھر تو ہی تو ہوگا، من کہے گا ہو ہو۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سب سے بڑا فساد مہکا ہے۔ میں کا یاد رکھ لے انسان، یہ بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اسے سمجھ لے، اسے سمجھ لے۔ کرنا کیا ہے؟ کیا ساری زندگی تکبیر اولا قضا نہ ہونے پائے
اس پہ محنت کرنی ہے؟ کیا ساری زندگی رمضان کا روزہ قضا نہ ہونے پائے اور دیگر روزے بھی رکھوں، اس پہ محنت کرنی ہے؟ ہر سال عمرہ کروں، ہر مہینے عمرہ کروں، ہر سال حج کروں، اس پہ محنت کرنی ہے؟ ہر مہینے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کروں، اس پہ محنت کرنی ہے؟ تہجد گزار بن جاؤں، اس پہ محنت کرنی ہے؟ اشراق، اوابین، چاشت، دیگر نوافل یہ پڑھتا رہوں، اس پہ محنت کرنی ہے؟ یا بڑی ڈگریاں حاصل کر کے شیخ الحدیث بن جاؤ، شیخ الفقہ بن جاؤ، شیخ التفسیر، شیخ الاسلام بن جاؤ، اس پہ محنت کرنی؟ کرنا کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ یاد رکھ لو، یہ سب کچھ ہو مگر میں نہیں گئی، یہ سب کچھ ہو تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، حج ہر سال ہوتا ہے، عمرہ ہر 2 مہینے کے بعد عمرہ ہوتا ہے، تہجد قضا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا، عالم فاضل محدث فقیہ مفسر بن گیا مگر میں نہ گئی، میں نہ گئی تو یاد رکھ لو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں ایک خاک کا ڈھیر ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے شیطان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پیدا کیا، اس نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضتیں کی، اتنے سجدے کیے، اتنا زہد، اتنا ورع، اتنی تہجدیں، اتنی عبادت کی کہ ترقی پا کے جہنم کے اوپر کے درجے میں آیا، وہاں عبادت کی، اتنی عبادت کی، ریاضتیں، مشقتیں کی، ترقی پائی تو جہنم سے نکل کے زمین پہ آیا۔ زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ ترقی پائی تو جنت میں گیا۔ اب ذرا محنت دیکھ لیں آپ، عبادت، زہد، ورع، تسبیحات، اس کی عبادتیں دیکھ لیں کہ جہنم سے عبادت سے نکلا اوپر کے درجے میں، زمین پہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جب جنت میں داخل ہوا اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے اسے فرشتوں کا استاذ بنا ڈالا۔ یہ جو عبادت ہے زہد ورع ہے، یاد رکھ لیں استاذ زہد ورع سے نہیں بنتا، عبادت سے نہیں بنتا، استاذ علم سے بنتا ہے، استاد علم سے بنتا ہے۔ وہ جو فرشتوں کا استاد بن گیا تو پتہ چلا عبادت بھی اپنے کمال پہ تھی اور علم بھی اپنے کمال پہ تھا کہ فرشتوں کا استاد بن گئے۔ سب کچھ ہوتا رہا مگر جب اللہ پاک نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، عبادتیں دیکھ لیں، ریاضتیں دیکھ لیں، اس کا علم دیکھ لیں، اس کی ترقیاں دیکھ لیں، اللہ پاک نے کہا آدم کو سجدہ کر تو کہتا ہے میں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں افضل ہوں کم تر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور عقلی تقاضا ہے بہتر کم تر کو سجدہ کیوں کرے، افضل غیر افضل کو سجدہ کیوں کرے؟ بس اس نے میں کی تھی، اس ایک میں نے سب عبادتیں، ریاضتیں، زہد، ورع، علم سب کچھ اٹھا کے جہنم پہ پھینک دیا۔ آواز آئی ابا واستکبر وکان من الکافرین، دفع ہو جا بدتمیز، قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے۔ میں اگر زہد بھی ہو، ورع بھی ہو، داڑیاں بڑی ہو گئی تو میری بڑی، بس گیا ختم کام۔
سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نیک شیطان کے پاس اسے خبر ہے میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میرا زہد، میرا ورع، میری تسبیحات، میری تحلیلات، میرا سب کچھ اور میرا علم ایک میں نے برباد کروایا تھا، بس وہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ برباد کروا دیتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہم پر بڑا حملہ ہوتا ہے، اور خاص کر وہ طبقہ جسے عبادت کا ذوق مل جائے، جسے علم مل جائے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ادھر 5 گانا نماز باجماعت پڑھی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور باہر نکلے تو جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اور گھور گھور کے دیکھ کے موازنے کرتے ہیں، میں افضل یہ کمتر، میں افضل۔ جسے تھوڑی داڑھی رکھنے کا موقع مل جائے، توفیق مل جائے اللہ کی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ یہ کہے کہ مولا تو نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں تیرے محبوب کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، تو نے مجھ جیسے نکمے کو توفیق دی، یہ تیرا کرم ہے، میرا تو کچھ کمال نہیں، سبحان اللہ، میرا تو کچھ کمال نہیں۔ یہ کہنے ایسے حفاظت کرتے صحابہ کرام، خدا کی قسم جان توڑ کر مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا، مگر ان کا حال یہ تھا کہ کہتے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ نہ ہوا، ایک میں جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ نہیں ہے خالی کہ 5 گانا نمازی بن گئے، روزہ دار ہو گئے، حاجی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، عالم فاضل ہو گئے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ جب تک عجز نہیں آتا، انکساری نہیں آتی، بندے میں ندامت نہیں آتی، اور بندہ اپنے عمل کو اپنی طرف نہیں مولا کے کرم کی طرف محسوب نہیں کرتا، جب تک یہ نہیں کہتا کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں، کرم تو تیرا ہے، مجھے توفیق مل گئی ایسے معاشرے میں 5 گانا نماز کی، جس معاشرے میں لوگ نماز ضائع کر رہے ہیں، جس معاشرے میں لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو اہمیت دے رکھی ہے، اس معاشرے میں بھی تو نے اپنے گھر بلا لیا، مولا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو تیرا ہی کرم ہے۔ اس میں کو ختم کرنا اصل بندگی ہے، اس میں کو ختم کرنا، اور اس کی پہچان بتا دیتا ہوں، سادہ پہچان ہے، سادہ پہچان جو آقا نے بھی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں کہ جو کمزور سے بدلہ لے، بہادر وہ ہے کہ جسے کمزور نے تھپڑ مارا منہ پہ اور وہ طاقت کے باوجود اسے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور میں کیا ہے؟ میں یہ ہے کہ آپ بڑے عالم فاضل ہیں، آپ بڑی عظمت والے ہیں، آپ کو اللہ نے، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، آپ بڑے یہ ہیں وہ ہیں، مگر اگر آپ کو کسی نے آپ کی بارگاہ میں چھوٹی سی کمزور نے بے ادبی کر دی، اس وقت اپنے حال کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو، اگر کہتا ہے وہ مجھے کہہ دیا تو سمجھ لو سجدے ابھی کام نہیں کر رہے، سبحان اللہ، تصور آتا ہے نا، میرے ساتھ ایسا کہہ دیا تو سمجھ لو ابھی سجدوں میں نور نہیں ہے، ابھی عبادتوں نے نور نہیں پیدا کیا، ابھی حج عمرے نے نور نہیں پیدا کیا۔ جب حج عمرہ نور پیدا کرتا ہے تو نور وہ ہے جو بندے کو عاجز بناتا ہے، اللہ کو مکبر بناتا ہے، اس کا نام ہے۔ ارے قربان جائیں، اندازہ کریں وجہ تخلیق کائنات، انگلی اٹھائیں تو چاند کے ٹکڑے کر دیں، اشارہ کریں تو درخت کو قدموں میں بلا لیں، توجہ کریں تو جابر بن عبداللہ کے مردہ بچوں کو، بکری کو زندہ کر دیں، اشارہ کریں تو ڈوبا سورج پلٹا دیں۔ شان یہ، عظمت یہ، اور قربان جائیں طائف کے بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں اور پتھر مارنے والوں نے لہو لہان کر ڈالا، اور بتقاضۂ بشریت جسم نڈھال ہو گیا،
اور حدیث پاک میں آتا ہے خون مبارک جسم اقدس سے بہ بہ کر آپ کی جوتیاں مبارک بھر گئی، اور پتہ کہا ہے بشریت نڈھال ہو گئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اور حضرت داس کے باغ میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو قربان جائے فرشتہ آ کے کہتا ہے اے پیارے محمد ذرا لب تو ہلا دو، ذرا لب تو ہلا دو، تیری طرف پتھر پھینکے، آپ اتنی عظمت والے، آپ کی طرف پتھر پھینکے، آپ لب ہلا دیں۔ ان طائف کی وادیوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر تہس نہس کر دیا جائے گا، ان کی نسلیں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ تو قربان جائیں اس لمحے بھی فرمایا نہیں میں کچھ نہیں، ہائے ہائے ہائے، اس لمحے بھی دعا نکلی زبان سے، واہ واہ میں نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں خبر نہیں میرا پیغام کیا ہے، اس قوم کو خبر نہیں ہم چاہتے کیا ہیں، مگر میں امید رکھتا ہوں ان کی نسلوں سے پیدا ہوں گے جو مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ اس کا نام ہے بندگی۔ تو بندگی کیا ہے؟ اس میں کو مٹاؤ، ایک سجدہ جو میں کے غرور تکبر کے بغیر ہو، اللہ کی عزت کی قسم لاکھوں کروڑوں سجدوں پر باری، اور وہ لاکھوں کروڑوں سجدے اور وہ عبادتیں اور وہ ریاضتیں اور وہ علم فضل ہوتے جو خود کو بڑا دکھائیں دوسرے کو چھوٹا دکھائیں، ان میں ذرہ برابر بھی نور نہیں ہوتا، وہ کسی کام کے نہیں ہوتا۔ تو ہو سمجھنا ہو نا، ہو وہ جو بابا سلطان اللہ رفیع کہتے تھے ہو دیاں ضرباں لائی جا نفی اس بات دا پانی ملیا۔ یہ نفی ہے کیا؟ نفی یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ذہن جاتا ہے پتھر کے بتوں کی طرف کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، ذہن جاتا ہے سورج چاند ستار کی طرف، وہ عبادت کے لائق نہیں، ذہن جاتا ہے گنگا جمنا پانیوں کی طرف، وہ عبادت کے لائق نہیں، ذہن جاتا ہے آگ کی طرف، درختوں کی طرف، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ ارے بابا وہ بھی ایک معنی ہے، وہ بھی ایک معنی ہے، مگر سب سے بڑا معنی یہ ہے میری خواہش عبادت کے لائق نہیں، میرا نفس میری چاہت یہ خدا نہیں، خدا وہ ہے۔ تو خود بہت بڑا بت ہے جو میں کر کے کھڑا ہے، اس کو مٹانے کا نام بندگی ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں میں نہیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ میں، جس نے کہا نا میں نہیں تے مینوں کی، جتنے جھگڑے ہیں یاد رکھنے، یہ گھر میں ساس بہو کا جھگڑا لے لے، یہ بابی کا ننند کا جھگڑا لے لے، یہ دیورانی کا جٹھانی کا جھگڑا لے لیں، یہ بھائیوں کے جھگڑے لے لیں، یہ دوستوں کے جھگڑے لے لیں، یہ نجی سطح سے لے کر بلائی بین القومی اور بین الاقوامی سطح پر جتنے جھگڑے اور فساد ہیں سب میں نے کہا، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے بوٹی نہیں دی، مجھے روٹی نہیں دی، مجھے یہاں نہیں بٹھایا، میں تے ہائے ہائے مینوں، میں تے ہائے مینوں، وہ کہتا ہے اس میں کو ہی مار دے، کیوں؟ جب میں ہی نہیں تے پھر مینوں کی، اسے کوئی گالیاں نکالے، اس پہ کوئی الزام لگائے، اس کو کوئی کچھ کہتا پھرے، وہ کہتا ہے میں ہے ہی نہیں تے مینوں کی، وہ بولتا ہی نہیں، وہ جواب ہی کوئی نہیں دیتا۔ کیا بات؟ اس میں کا اشارہ فساد ہے۔ بندے میں مٹا، جب تو میں کی گردن دبوستا ہے اس پہ قدم رکھے گا تو پردہ اٹھے گا، نظر آئے گا ہو صرف تو، پھر دل بولے گا ہو، جب دل بولے گا ہو تو سامنے آ جائے گا تو، ہائے ہائے پھر ہوگا وہ تو۔ اس لیے صوفیہ ہو کب
بھی صوفی نے زہد بڑا عبادت سے زیادہ اس پہ زیادہ درس نہیں دیا. جب بھی درس دیا وہ خود کو مٹا دے.